अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिरा नूर और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ तहज्जुद मिरेकल के बारे में बात करने वाली हूँ। तहज्जुद नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें आपकी दुआ 110% कबूल होती ही है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बहुत ही लाडली नमाज है और ये एक मुकर्रर वक्त में पढ़ी जाती है, जिस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पे होता है और फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। तो इस वक्त बस हमें अल्लाह ताला को मनाना होता है और अपनी सारी दुआएं जो हैं वो कबूल करवानी होती हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने रब को मनाते हैं इस वक्त में, इस तहज्जुद के वक्त में। और इस तहज्जुद के वक्त में ही तो मिरेकल्स होते हैं। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि हमने तहज्जुद पढ़ी, हमारा ये काम हुआ, हमारा वो काम हुआ। तो हमें इसके लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। तहज्जुद का वक्त हमें दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि है कोई मुझसे तलब करने वाला, मांगने वाला, और मैं उसको दूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से उनकी औलाद हुई, उनकी शादी हुई और उनके सारे मामले जो थे जिनमें रुकावटें थीं अल्लाह ताला की तरफ से, वो सब ख़त्म हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको तहज्जुद की फ़जीलत बयान करने वाली हूँ, फ़जीलत और इसकी अहमियत बयान करने वाली हूँ। और ये चाहूँगी कि जो लोग बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, जिनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, जो बिल्कुल टूटे हुए दिल हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो किसी को पसंद करते थे और उन्हें पाने के लिए हर तरह के वजीफ़े किए, हर तरह की दुआएं मांगी, नमाज़ें पढ़ी, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी उन्हें वो शख्स नहीं मिला। और ये तो हम जानते हैं कि हमारे लिए वो शख्स बेहतर था। हमने जो दुआएं मांगी हमारे हक़ में वो बेहतर थीं। हमने जो अपनी ख्वाहिशें अपने दिल में रखी हुई हैं वो हमारे लिए बेहतर है। ये सिर्फ़ हमारे लिहाज से है, ये हमारी सोच में है कि हम अपने लिए ये बेहतर देख रहे हैं। लेकिन एक अल्लाह जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो हमारे बारे में बेहतर जानता है। उसने हमें पैदा किया है और उसके हिसाब से हमारे लिए वो चीज़ अगर बेहतर नहीं तो उसने हमें नहीं दी। इतनी सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर होती तो हमें ज़रूर मिलती। एक माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर छोटा बच्चा अपनी माँ से ज़िद में छुरी मांगेगा या कोई ऐसी कोई चीज़ मांगेगा जिससे उसको नुकसान का डर हो या उससे उस बच्चे को उस चीज़ से नुकसान पहुंच सकता हो, तो क्या अपनी माँ अपने बच्चे को देगी वो चीज़, जबकि वो हार्मफुल है बच्चे के लिए? फिर भी क्या देगी? ज़िद में आके कि मेरा बच्चा ज़िद कर रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाएगा, मैं छुरी दे देती हूँ उसके हाथ में। फिर चाहे वो कटे या चाहे उसको खून निकले या जो इसके साथ मामले जो भी हों, नहीं देगी ना, क्योंकि माँ उस बच्चे से ज़्यादा जानती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारे बारे में कि अगर मैंने इसको ये चीज़ दी तो उसको हार्म हो सकता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है, ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है। ये तो नादान है, बंदा नादान है, इसको नहीं पता कि ये चीज़ उसके लिए क्या है, गलत है, नुकसानदेह है, सही है, उसको कुछ नहीं पता। तो आप भरोसा रखें अल्लाह ताला पे, वो हमारे बारे में बेहतर जानता है, बेहतर कारसाज है हमारा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए बेहतर होती हैं, लेकिन उसमें वक्त दरकार होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर करके रखा है। कुछ लोग होते हैं जो बेसब्रे होते हैं, उनमें सब्र ही नहीं होता कि हमें फ़ौरन मिल जाए ये चीज़, अभी तक क्यों नहीं मिली, हम तो इतनी दुआएं मांग रहे हैं, हम तो इतने वजीफ़े कर रहे हैं। तो वक्त आने पे हमें हर चीज़ मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें सब्र, नमाज और दुआएं, तहज्जुद, ये सबसे मदद लेनी पड़ती है। अल्लाह ताला जब हमारे लिए देखता है कि ये वक्त इस बंदे के लिए अब सही वक्त आ गया है, फिर वो अल्लाह ताला अता करता है उस बंदे को। तो इसके लिए हमें सिर्फ नमाज, जो भी हमें अहकाम हैं वो सारे करने चाहिए वक्त पे, बाकी सारा काम जो है अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आप तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद से हर दुआ कबूल होती है।
تو یہاں پہ میں آپ کو ون آف مائی کزن ہے، تو وہ اب دبئی میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک بہن کا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتی تھی، انٹرسٹڈ تھی ان میں، کالج میں ان کو کچھ ہو گئی تھی، مطلب پسندگی ہو چکی تھی۔ تو وہ لڑکی کی جاب بالکل بھی نہیں تھی، اور لڑکی کے گھر والے اس لیے منع کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لڑکے کی جاب ہی نہیں ہو تو اس گھر میں رشتہ تو لڑکی والے ظاہر سی باتیں نہیں کریں گے۔ تو وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی اس چیز کو لے کے کہ لڑکے کی جاب ہی نہیں ہو رہی، اور کافی ٹائم ہو گیا لڑکے کی جاب لگی ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن وہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات نہیں، پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہے، لیکن پیار تو ہے نا، بس یہی بہت بڑی چیز ہے، اور ہم اس کے سہارے جو ہے نا زندگی گزاریں گے، وہ انہیں لگتا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ماں باپ تو اپنے بچے کے اچھے کے لیے سوچتے ہیں، انہوں نے بھی میرے لیے اچھا ہی سوچا۔ اور بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ نماز تو پڑھتی تھی، اور سب جگہ سے میں نے یہ بھی سنا کہ اگر آپ کو وظیفہ کرنا ہے تو ساتھ میں آپ کو تہجد کی عادت ڈالنی ہوگی، تہجد ساتھ میں پڑھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ اگر تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں تو مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو آپ کے وظیفے کو بھی نا بوسٹ دیتی ہے، اس بوسٹ لیول تک پہنچاتی ہے۔ اور تہجد ایک ایسی نماز ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے آدھی رات میں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، چلو لیٹس ٹرائی، یہ بھی کر کے دیکھتی ہوں میں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو میرا کام بن جائے۔ بس ایک سوچ تھی میرے دماغ میں کہ مجھے یہ بس اب ٹرائی کرنا ہے، لیکن بس مجھے یہ یقین تھا کہ ہاں تہجد میں کچھ واقعی بات ہے، یہ پاورفل نماز ہے۔ اور پھر میں نے یوٹیوب پہ سب جگہ پہ میں نے تہجد سے ریلیٹڈ سرچنگ سٹارٹ کی، اور مجھے وہاں سے اچھا رسپانس ملا سب کا۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی میں اس کا معمول بنایا، اور پھر میں نے تہجد کو ریگولر پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ تہجد میں نے ہر وہ بات اللہ تعالیٰ سے کہی جو میں 5 وقت کی نماز میں نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ 5 وقت نماز میں ہم تھوڑی سی ہڑبڑی مچا رہے ہوتے ہیں، جلدی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسرے گھر کے کام، کچھ اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، تو نماز میں وہ سکون نہیں آتا، وہ ایک ہوتا ہے نا پرائیویسی جو بہت جیسے ہمیں تہجد کے وقت ملتی ہے، وہ 5 وقت نماز میں نہیں مل سکتی، کیونکہ پرائیویسی وہ والی ہوتی نہیں ہے۔ تو جب رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں دعا کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بہت ڈیپلی چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روبرو بات کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کری تو سب سے بڑی بات کہ میرے اندر نا سکون آ گیا، میں مطمئن ہو گئی کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے معاملے ڈسکس کیے ہیں، اور میرا کام ہوگا ضرور ہوگا۔ میں نے اپنی وہاں پہ ساری بات کہہ سنائی ہے، اب میرا کام پروسیس میں آ گیا ہے، اب میرا کام ہوگا۔ اور اس چیز کا ڈر نکل گیا تھا کہ میری شادی اب پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس چیز کا ڈر میرے دماغ سے بالکل نکل چکا تھا۔ اور 7 دن کے بعد میں بہت زیادہ کانفیڈنس میں آ گئی، اور پہلے میں بہت زیادہ گھبراتی تھی، نروس رہتی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن 7 دن کے بعد مجھے نا ایک دم کانفیڈنس آ گیا کہ نہیں، معاملے جو ہے نا میرے حق میں ہی ہوں گے۔ ایک مایوسی ہوتی ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ میرے دماغ سے بالکل بھی نکل چکی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میرے اندر صبر آ گیا، ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ڈیلی رات میں جب میں تہجد پڑھتی تھی تو میں ایک ہی دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی کہ میرے اللہ دیکھ، یہ والی پرابلم آج ہوئی ہے میرے ساتھ، اور یہ ہے آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اس معاملے کو۔ اور میں یہ فیل کرتی تھی کہ میری دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے، وہ سن رہا ہے مجھے۔ پھر میں نے مجھے وظیفے کے لیے ٹائم مل نہیں رہا تھا، بہت سارے شیڈول ہمارے بزی ہوتے ہیں، تو پھر میں نے تہجد کنٹینیو رکھا، اور میں نے یہ 4 مہینے تک جاری رکھا، 4 مہینے تک میں نے تہجد پڑھی،
اور ریپیٹڈلی میں بار بار ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی ڈیلی، مطلب آج جو دعا مانگی ہے وہ میں کل بھی وہی دعا مانگتی تھی، پرسوں بھی وہی دعا مانگتی تھی، مطلب اپنی دعا کو میں نے جاری رکھا، ایک ہی دعا میں بار بار کیا کرتی تھی۔ پھر آفٹر 4 months یہ ہوا کہ جن کو میں پسند کرتی تھی ان کی جاب لگ نہیں رہی تھی، تو سب سے بڑی بات کہ ان کی بہت بڑی کمپنی میں جاب لگ گئی، سب سے زیادہ بڑی بات کہ بہت اچھی، بہت ہائی فائی کمپنی میں جاب لگی۔ اور سب سے پہلے گڈ نیوز میرے گھر پہ یہ آئی، اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے، انہیں جاب مل گئی ہے، اب آپ لوگ راضی ہو جائیں۔ اور جو جاب لگی تھی وہ فارن کنٹری میں لگی تھی، مطلب یہاں بھی نہیں لگی تھی، فارن کنٹری میں لگی تھی۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا، یہ میریکل جو ہوا وہ تہجد کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر میں نے یہ فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تہجد سے میرا کام بنایا، میری دعائیں سنی۔ میں بار بار ایک ہی دعا مانگتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا، میری دعاؤں کا مجھے صلہ ملا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے اور اس سے ہی بڑا حاکم بنا کے مانگا، تو اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے نوازا۔